السلام علیکم وبرکاتہ۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں کچھ وہ سنتیں ہیں جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ وہ سنتیں ہیں جو آپ کی عادت مبارکہ ہے۔ جیسے آپ کدو کھاتے تھے یا آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس کو پسند تھے، اگر ایک آدمی نہیں کھاتا کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی توہین نہ کرے۔ اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے معاملات ہیں، ان کے گھر کے معاملات ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یا اس وقت کے جو وسائل تھے اس کے مطابق تھی۔ دوسری وہ سنتیں جو سنن ہدا ہیں۔ سنن ہدا کا مطلب ہے جو کسی عبادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ہم نماز کی سنتیں ہیں، ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس طریقے پر حج میں بہت سی اعمال مسنون ہیں، روزے مسنون ہیں اور دیگر سنتیں۔ انہی سنن ہدا میں سے مسواک ہے، کیونکہ مسواک کا تعلق نماز کے ساتھ جوڑا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جو وضو کرے اس کے ساتھ مسواک کرے۔ اب یہ مسواک ایک ایسی سنت ہے جو 300 سے زائد صحابہ سے ثابت ہے، اور اس کی توہین کرنا یا اس کا انکار کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ مسواک نہ کرے، لیکن ایسی بات نہ کرے توہین آمیز، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے مجھے وہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا، اپنی اپنی وہ ہیں، بعض کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس کو موافق ہے، لیکن مسواک کی توہین کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا، اور وہ دوسری چیزیں دندا سے، وہ بھی تو لکڑی ہوتی ہے جو منہ لال کر دیتی ہے۔ یہ بالکل خطرناک بات ہے، کفر تک پہنچانے والی بات ہے، اس پر توبہ استغفار کریں۔ اور مسواک جو ہے وسلم نے پیلو کی مسواک استعمال فرمائی ہے، وہ آج کل عام مل جاتی ہے، وہ انسان کرے۔ اصل میں ہم جو مسواک کا جو استعمال ہے، اصل میں ہم اس کے آداب بھی نہیں جانتے۔ جیسے کہ مسواک ہم نے کرنے کے بعد اب اس کو الٹا کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی دانت کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بقایا حصے میں نہ جائیں۔ اس کے بعد جب اگلے وقت استعمال کرتے تو اگلے ریشے اس کے کاٹ دیے جاتے ہیں، دانت سے کاٹ دیں یا چھری سے کاٹ دیں، تو پھر نیچے سے فریش نکلتی ہے، وہ بالکل تازہ لکڑی کی طرح ہوتی ہے۔ تو لکڑی میں کون سی ایسی سمیل لے آتی ہیں؟ ساری دنیا لکڑ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اسی کو بار بار استعمال، تو اس میں تو سمیل آئے گی، اس میں تو برش میں سے بھی آ جاتی ہے۔ اگر اس برش پر ہم وہ پیسٹ نہ لگائیں تو برش میں بھی سمیل آ جائے گی، ہر چیز اس طرح تو سمیل آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں استعمال کی غلطی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بہت قیمتی سنت ہے، اس سے یعنی جو اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کی کلمے پر موت آتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، دراصل یہ وہ سنت نہیں ہے کہ بیڈ پر سو رہے تھے، نیچے سو رہے تھے، اوپر سو رہے تھے، یہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو عبادت سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ جیسے نماز کی سنتیں آپ چھوڑ دیں، آپ کو نہیں جی یہ کچھ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عمل نہ کرنا یا کبھی کبھار عمل کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک مہمان کو جس نے کدو کی توہین کی تھی، تو اس پر تلوار نکال لی تھی کہ میں تمہیں ابھی قتل کرتا ہوں، ورنہ ابھی کلمہ دوبارہ پڑھ، کیونکہ تو نے جب انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسند کر، مجھے تو پسند نہیں، ایسے ویسے ایسی بات کی، تو فوراً تلوار، وہ قاضی تھے، انہوں نے کہا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا، یا تو ابھی توبہ کر۔ تو اس سے دوبارہ کلمہ پڑھوایا۔ حالانکہ کدو جو ہے وہ سنن ہدا میں سے نہیں ہے، یعنی جو عبادت سے ریلیٹڈ ہے، آپ وسلم کے عادت مبارکہ تھی یہ، تو اگر اس کو کوئی پسند کرتا ہے تو یہ تو عشق کا اونچا مقام ہے۔ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس کو عشاق تو ان کو بھی لیتے ہیں،
ان پر بھی فدا ہیں، اور جو عبادت سے ریلیٹڈ ہیں تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ان سنتوں پر عمل کرے. چلو کبھی کبھار اسے عمل کر لیں. السلام علیکم.